جی، میرا نام منور حسن ہے اور میں چیئرپرسن ہوں انڈس کلچرل فورم کا۔ انڈس کلچرل فورم مادری زبانوں کے ادبی میلے کا انعقاد کرتی ہے اسلام آباد میں، اور مقصد یہ ہوتا ہے کہ پاکستان کی جتنی بھی مادری زبانیں ہیں اس میں جتنے بھی لوگ ادب سے وابستہ ہیں اور لکھتے ہیں ان سب کو یہاں بلایا جائے، ان کے بیچ میں ایک روابط پیدا کیے جائیں۔ پاکستان کی جتنی بھی خوبصورتی ہے، اس کی تنوع ہے زبانوں کا اور ادب کا، اس پہ بات کی جائے، اور ادبی جو بھی تخلیقات ہیں وہ ایک دوسرے سے شیئر کی جائیں اور اس پہ بات کی جائے۔ یہ سلسلہ ہم پچھلے 7 سال سے کر رہے ہیں، اور یہ 7واں ادبی میلہ ہے جو کہ اس دفعہ پاکستان اکیڈمی آف لیٹرز اکادمی ادبیات پاکستان میں منعقد ہو رہا ہے اسلام آباد میں۔ اور پہلے کی طرح اس دفعہ بھی پورے پاکستان سے 150 سے زیادہ ادیب، شعراء اور دانشور حضرات جو کہ اپنی مادری زبانوں میں لکھتے ہیں وہ یہاں پہ تشریف لائیں گے۔ اور مادری زبانیں جب ہم کہتے ہیں تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہر علاقے میں بولی جانے والی زبان، وہ بے شک لہجہ ہو، زبان ہو، یا اس کو بولی کہیں، لیکن ہمارے لیے وہ ساری جو ہے وہ اہمیت رکھتی ہیں، کیونکہ ابھی جو ایک زبانوں پہ کتاب شائع ہوئی ہے اکادمی ادبیات کی طرف سے کہ 80 کے قریب زبانیں پاکستان میں یا لہجے بولے جاتے ہیں، تو ہم سب کو کہتے ہیں کہ ان کی عزت افزائی ہونی چاہیے ان زبانوں میں، کیونکہ ہم وہ ساری ہم پیار کرتے ہیں اس سے، وہ ہماری پہچان ہے، وہ ہماری زبان، تو اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ اس میں جو بھی ادب لکھا جاتا ہے اس کی حوصلہ افزائی ہونی چاہیے۔ آج جو یہ میلہ ہونے جا رہا ہے 3 دن کے لیے، اس میں ہم 80 سے زیادہ کتب جو کہ ساری کی ساری مادری زبانوں میں لکھی گئی ہیں، وہ شاعری کی بھی ہیں، وہ ناولز بھی ہیں، وہ افسانے بھی ہیں، وہ سفر نامے بھی ہیں، وہ بچوں کی کتابیں بھی ہیں، تو مختلف موضوعات پہ وہ کتابیں لکھی گئی ہیں، ان کی رونمائی ہوگی۔ یہاں پہ ایک محفل مشاعرہ بھی ہم نے رکھا ہے، اور آپ کو سن کے بڑی خوشی ہوگی کہ 17 کے قریب زبانوں میں وہ مشاعرہ ہوگا۔ تو بہت سے حضرات کہتے ہیں کہ جی یہ 2 زبانوں میں مشاعرہ مشکل ہوتا ہے، تو آپ 17 میں کیسے کرتے ہیں؟ اصل میں یہ سارا کچھ وہ لوگ خود سے اتنا بہتر طریقے سے اس کو کرتے ہیں کہ ہر زبان کی نمائندگی بھی ہو جاتی ہے، اور پھر اپنی زبان میں شاعری پڑھ کے پھر اس کو اردو میں ترجمہ بھی کرتے ہیں، تو اس سے سب کو بہت مزہ آتا ہے۔ اس طرح سے پھر جو ہم بات کریں گے وہ نہ صرف یہ کہ جو ادبی صنفیں ہیں جس میں ناول اور افسانے اور باقی ادبی اصناف ہیں، لیکن اس کے علاوہ ہم پھر بات کریں گے کہ اس میں سرکاری اداروں کا کیا کردار ہے، اس میں میڈیا کا کیا کردار ہے، اس میں ہم یہ بھی کوشش کریں گے کہ مختلف جو تراجم ہوتے ہیں ان کی اہمیت کیا ہے، اور کون سے تراجم ہیں جو اس دفعہ مادری زبانوں میں مختلف جو زبان ہیں ان میں سے ہوئے ہیں۔ ہم یہ بھی کوشش کرتے ہیں کہ اگر انگریزی سے اردو میں ترجمے ہوتے ہیں یا انگریزی سے مادری زبانوں میں ترجمے ہوتے ہیں تو ان کو بھی یہاں لایا جائے، کیونکہ وہ بھی عالمی ادب کو اپنی زبان میں لانے والی بات ہے۔ اس کے علاوہ یہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ میلہ جو ہے وہ سرکاری اداروں کے ساتھ مل کے کریں، کیونکہ سرکاری ادارے وہ جن کا یہ مینڈیٹ ہے کہ وہ کلچر کی، ثقافت کی اور مادری زبانوں کی اور سرکاری طور پہ جتنی بھی ثقافتیں ہیں ان کی ترویج کریں، تو پھر یہ میلہ ان کے ساتھ کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ جو بھی سرکاری محکمے ہیں وہ بھی اپنا کردار اس طرح سے ادا کریں اس میں، اور اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ پھر سرکاری سطح پہ بھی اس کی پذیرائی ہوتی ہے۔ اور مجھے خوشی یہ ہوتی ہے کہ ہم 7 سالوں میں کم از کم یہ تو کر پائے ہیں کہ اب سرکار بھی جو ہے وہ اس میلے کو نہ صرف اہمیت دیتی ہے بلکہ اب وہ خود چاہتے ہیں کہ ہاں مادری زبانوں کے لیے بھی لوگوں میں پیار پیدا کیا جائے اور ان کے لیے جگہ پیدا کی جائے۔ ہم سمجھتے ہیں یہ بہت اچھی بات ہے، اور اس سے سب سے جو اچھا کام ہونے والا ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کے بیچ میں جو بھی فاصلے ہیں وہ کم ہوں گے۔ زبان ایک فاصلہ پیدا کرتی ہے اگر ہم اس کو سمجھنے کی کوشش نہ کریں، تو جب ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے ایک دوسرے کے قریب آئیں گے، ہماری نوجوان نسل کو یہ پتہ لگے گا کہ بھئی یہ ملک جو ہے مختلف زبانوں اور نسلی گروہوں کا اور ثقافتوں کا ایک گہوارہ ہے، تو اس سے ان کے آپس میں پیار بڑھے گا، اور یہ ملک سب اس ملک کی ترقی میں مل کے حصہ لیں گے۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ میلہ اس ملک کو خوشحال اور خوشحالی کی طرف لے کے جانے کا ایک ذریعہ ہے۔ ہم اپنا حصہ ڈال رہے ہیں، امید ہے کہ سب لوگ اس میں اپنا حصہ ڈالیں گے۔ بہت شکریہ۔